باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا علی بن الحسین۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا میں علی ابن الحسین ہوں۔ امام ایک عارف انسان ہے۔ عارف انسان کو قید اور زنجیریں محدود نہیں کر سکتی۔ عارف انسان زنجیروں میں بھی آزاد ہوتا ہے۔ اگر ہم امام سجاد کے خطبوں میں غور کریں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اسیر نہیں امیر کا خطبہ ہے۔ یہ کوئی اسیر کا خطبہ نہیں، امیر کا خطبہ ہے، امیر کا خطبہ ہے، آزاد کا خطبہ ہے، اور زنجیروں میں بھی آزاد ہوتا ہے۔ عارف انسان زندہ ہوتا ہے، حق بات کرتا ہے، حق بات کرتا ہے۔ بس امام سجاد نے شام میں بنو امیہ کے مظالم سے لوگوں کو آشکار کیا۔ وہ لوگ جو سوئے ہوئے تھے، بس شام کے حالات کوفے سے سختر تھے۔ کوفہ امیر المومنین کی حکومت کا مرکز رہا تھا۔ بہت سارے شیعہ کوفے میں موجود تھے، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، خوارج بھی تھے۔ بہت سارے لوگوں نے کوفے میں علی علیہ السلام کی عدالت دیکھی تھی، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب سے آشنا تھے، جبکہ شام والے اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے۔ 40 سال ان کے دلوں میں دشمنی ڈالی گئی تھی اہل بیت علیہ السلام کی۔ تبلیغات 40 سال کی تھی۔ نہ ہی انہوں نے امام علی کی حکومت کو دیکھا، نہ ہی انہوں نے رسول خدا کی حکومت کو دیکھا، نہ ہی امام علی کے خالص اصحاب سے وہ آشنا تھے، نہ ہی رسول خدا کے خالص اصحاب سے آشنا تھے۔ کوئی اہل بیت کے لیے آزادانہ تبلیغ نہیں تھی، احادیث پہ بھی پابندی تھی، احادیث سے بھی آشنا نہیں تھے، حسین منی سے بھی آشنا نہیں تھے۔ حسین منی وانا من حسین، علی منی وانا من علی، من کنت مولا فاز علی مولا سے بھی نہ آشنا تھے۔ اور شام کی حکومت سلطنت بن چکی تھی۔ جب امام سجاد علیہ السلام شام میں داخل ہوئے تو فریب زدہ معاشرہ دیکھا، فریب زدہ لوگ دیکھے۔ ایک فریب زدہ بوڑھا امام کے قریب آیا اور کہا کہ خدا کا شکر کہ خدا نے آپ کو ہلاک کر دیا، آپ کو ہلاک کر دیا اور امیر آپ پر مسلط ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے بڑی مہربانی اور محبت کے ساتھ اس کی جہالت کو دور کیا۔ کمال ہے، انسان اسیر بن کے رسیوں میں باندھ کر لایا جا رہا ہو اور محبت اور مہربانی کے ساتھ، یہ کتنی اہم عزاداری ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے کی، کہ قیدی بن کے اور تلخ جملے سامنے والے کے سن کے امام محبت اور مہربانی سے اس کی جہالت کو دور کر رہے ہیں، اس فریب زدہ شخص کے فریب کو دور کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی اہم کام ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک امیر ہے جو جا رہا ہے، قیدی نہیں، آزاد ہے۔ بس امام نے اپنا تعارف کرایا، تعارف بھی قرآن کریم سے کرایا، نہ حدیث سے، کیونکہ احادیث انہوں نے سنی نہیں تھی۔ قرآن سے یہ لوگ آشنا تھے، قرآن سے یہ لوگ آشنا تھے۔ آیت مودت سنائی، آیت تطہیر سنائی کہ آیت تطہیر میں اہل بیت کا ذکر ہوا، وہ اہل بیت ہم ہیں۔ آیت مودت میں فی القربہ کا ذکر ہوا، مودت کو واجب قرار دیا گیا، وہ ہم ہیں۔ وہ شخص پشیمان ہوا، اظہار ندامت کی، توبہ کی، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے تبرہ کیا اور امام زین العابدین کی ولایت کو قبول کیا۔ بس یزید کے حکم سے وہ شخص قتل ہو گیا۔ بس امام سجاد علیہ السلام دیار وحشت میں بھیڑیوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کے قرآنی فضائل سنا کے لوگوں کو حقیقی ولی سے آشنائی دلا رہے ہیں اور
حقیقی دشمن اسلام سے آشنائی دلا رہے ہیں. یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے. بس اہل بیت علیہ السلام کا طاغوت کی مجلس میں حاضر ہونا، طاغوت کی مجلس میں جب اسیران کربلا کو لایا گیا تاکہ لوگوں کو خوف دلایا جائے، یزید کے جلال اور قہر کو دکھایا جائے، کوئی ہمت نہ کرے آئندہ کہ یزید کے خلاف اٹھے، کوئی ہمت نہ کرے، کوئی یزید کی حکومت کو ختم کرنے کے بارے میں سوچے تک نہ. یہ ان کی پلاننگ تھی. سب اہل بیت علیہ السلام کو ایک رسی سے باندھا گیا تھا، اسی رسی سے امام سجاد کی گردن کو بھی باندھا گیا تھا، اور ان کے بعد زینب سلام اللہ علیہا کو باندھا گیا تھا، پھر بچوں کو باندھا گیا تھا، پھر دوسرے بڑوں کو باندھا گیا تھا. ان کو تازیانے مار کر آگے بڑھایا جا رہا تھا کہ جو گرتا تھا اسے تازیانہ مارا جاتا تھا، تازیانہ مارا جاتا تھا. اس صورت میں یزید لعین کے دربار میں یہ اسیران حاضر کیے گئے، لیکن یہ گھبرائے نہیں. انہوں نے خود بات بیان کی، انہوں نے حق بیان کیا، انہوں نے بھیڑیوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنا کے اہل بیت سے لوگوں کو آشنا کروایا، ظالم کے ظلم سے آشکار کیا کہ تو کتنا بڑا ظالم ہے یہ بتایا، تیری حیثیت کیا ہے یہ بتایا، تیرا قرآن آخرت میں انجام کیا ہے وہ بتایا. اس وقت یزید نے دیکھا کہ معاملہ میرے خلاف جا رہا ہے، میں نے جو سوچا تھا، ڈر گیا یزیدیت ڈر گئی اس وقت، اور فوراً ایک خطیب کو کہا کہ آؤ اور تم ہمارے فضائل بیان کرو اور بدگوئی کرو، امام علی اور امام حسین کے حوالے سے بدگوئی کرو. امام سجاد اٹھے، جواب دیا. ایک پالتو خطیب، تم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے. بس اللہ کو تو نے ناراض کیا ہے، تو لوگوں کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے، خدا کی رضا کو مد نظر. اب یزید سے امام مخاطب ہو کہ مجھے اجازت دے، میں ایسا کلام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے. اجازت دینے سے انکار کر رہا تھا. وہ بھیڑیے جو بیدار ہونے لگے اہل بیت کے فضائل سے، انہوں نے آواز اٹھا، فریب ان کے دلوں سے ہٹ رہا تھا. وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اجازت دو کہ یہ بولے. سوچا تک نہیں تھا یزیدیت نے کہ شام میں ان کا یہ حال ہوگا، یہ نہیں سوچا تھا کہ شام میں یہ اسیران کا قافلہ جو حقیقت میں امیروں کا قافلہ ہے، یہ ہمیں شکست دے گا، یہ ہماری عزت کو خراب کر دے گا. ظاہری عزت، دنیاوی عزت، نہ کہ حقیقی عزت. حقیقی عزت خدا، رسول اور دربار یزید میں جو کلمات تھے امام سجاد کے، وہ حماسی تھے، عرفانی تھے. بس امام سجاد نے بھی جنگ کی ہے. یہ جنگ امام کی ان خطبات کے ذریعے تھی، ان آیات کے ذریعے تھی جن کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرایا. بس امام نے جنگ لڑی ہے، امام شیر بن کے گئے ہیں. قیدی تھے لیکن شیر ہیں. طوطا جو قید میں جا کر قید کرنے والے کی زبان بولتا ہے، لیکن شیر دھاڑتا ہے، شیر آزاد ہے، آزاد. شیر کو دھاڑنے سے کوئی روک نہیں سکتا. بس امام سجاد علیہ السلام نے شام کے حالات بدلے. شام میں بتایا کہ خدا نے 6 صفات ہمیں دی ہیں جو مظہر اسماء خدا بناتی ہیں ہمیں. علم دیا، سماحت دی، سخاوت دی، شجاعت دی،
مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی. 7 چیزوں سے خدا نے ہمیں فضیلت دی کہ ہم میں سے نبی مختار ہیں، ہم میں سے صدیق اکبر امام علی ہیں، ہم میں سے اسد خدا اسد شیر رسول خدا ہیں یعنی جناب حمزہ، ہم میں سے جناب جعفر طیار ہیں، ہم میں سے امام حسن امام حسین ہیں، ہم میں سے امام مہدی ہیں جو عالمی حکومت قائم کریں گے. سارے لوگ پریشان تھے کہ یہ فضائل تو ہم نے سنے نہیں. 40 سال سے جن کے دلوں میں فریب ڈالا گیا وہ حقیقتوں سے آشنا ہو رہے تھے، وہ حقیقتوں سے آشنا ہو رہے تھے. امام کے جملے ان کو ان کے فریب کو ختم کر رہے تھے. جو فریب زدہ تھے، جو فریب ان کے دلوں پہ ڈالا گیا تھا، ان کی عقلوں پہ ڈالا گیا تھا، پردے ان کے عقلوں پہ ڈالے گئے تھے، وہ سارے ہٹ گئے. ضروری ہے کہ ان خطبات کو ہم پڑھیں. امام نے کہا میں مکہ کا بیٹا، میں منا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا. اگرچہ ہم نے اس سال حج نہیں کیا، جانور قربان نہیں کیا، لیکن یہ قربانی ہم نے اپنی دی ہے، اپنے عورتوں کی دی، اپنے بچوں کی دی، اپنے کہ عورتیں قیدی بن کے آئیں، اپنے بوڑھوں کی دی، اپنے اصحاب کی دی، اس لیے دی تاکہ دین محفوظ ہو، دین بچایا ہم نے. جو دین بچائے وہ مکہ کا بیٹا ہے، وہ منا کا بیٹا ہے، وہ زمزم کا بیٹا ہے، وہ صفا کا بیٹا ہے. بس یہ سارا کچھ امام نے، حماسی عرفانی جنگ تھی امام سجاد علیہ السلام کی جس میں امام کامیاب رہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیت.